میں ہوں حفیظ اللہ گیلانی، آپ کی خدمت میں اپنی سابقہ اقساط کی طرح اس بار بھی برصغیر ہند و پاک کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں سکندر اعظم کے ہندوستان پر حملے، اس کے بعد اس کی واپسی، اس کا جرنیلوں کا اس کے ملک پر قبضہ کر لینا اور اس کی سلطنت کے زوال کے اسباب بیان کیے تھے۔ جب سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ہندوستان کی ریاست مگدھ پر ایک ظالم حکمران حکومت کرتا تھا، جس کے خلاف یہاں ہندوستان کے لوگ بھی اس سے مطمئن نہیں تھے۔ اگرچہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن جب سکندر اعظم نے حملہ کیا تو ایک نوجوان لڑکا، جس کو ہم باغی ذہن کا یا انقلابی ذہن کا لڑکا کہہ سکتے ہیں، اس نے ایک دفعہ ایک سکندر اعظم کے دستے پر پہاڑی کی اوٹ سے تیر اندازی شروع کی اور اس کے سپاہیوں کو زخمی کر دیا، جس کے بعد فوجیوں نے اس لڑکے کو پکڑ لیا اور سکندر اعظم کے سامنے پیش کیا۔ سکندر اعظم کے سامنے بھی اس نوجوان نے نہ تو اس پر کوئی خوف کا غلبہ ہوا اور نہ ہی وہ اس سے ڈرا دنیا کے بہت بڑے فاتح کے سامنے، بلکہ اس نے اپنے ہندوستانیوں کی حالت اور اس کو ایک بیرونی حملہ آور اور ظالم قرار دے کر ایک ایسی تقریر کی کہ سکندر اعظم اس سے متاثر ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو زخمی کرنے کی وجہ سے اس کو سزائے موت کا حکم سنا دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ لڑکا وہاں سے بھاگ نکلا اور وہ پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ سکندر اعظم کی فوج سے نکل جانا، اور وہ بھی ایک ایسے آدمی کا جس کو جو سزا یافتہ ہو اور جس کو سکندر اعظم نے قتل کرنے کا حکم دیا ہو، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ سکندر اعظم چونکہ خود بہادر لوگوں کی قدر کیا کرتا تھا، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ اس نے اس نوجوان لڑکے کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس کے قتل کا حکم تو دے دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ ایک بہادر لڑکا ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس طرح وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور وہ شمالی ہند کی نیپال کی ترائی میں پہاڑیوں میں وہ روپوش ہو گیا۔ لیکن وہ آرام سے نہیں بیٹھا۔ اس لڑکے کا نام چندر گپت موریہ تھا۔ موریہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ماں یا دادی کا نام موریہ تھا، اس لیے اس کو موریہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بچپن میں چونکہ اس کی پرورش مور پالنے والے اور ان کا شکار کرنے والے گڈریے، انہوں نے اس کی پرورش کی تھی، جس کی وجہ سے یہ موریہ کہلاتا ہے۔ یہ کسی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، کھشتری خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نیچ ذات کا آدمی تھا جس نے شمالی ہند کی پہاڑیوں میں اپنی بغاوت کا آغاز کیا، اور خوش قسمتی سے اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو اپنی ایک چھوٹی سی معمولی سی ریاست یا ایک جاگیر سے محروم کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی ہندو ریاستوں اور سکندر اعظم سے بدلہ لینے کے لیے جنگلوں میں مارا پھر رہا تھا۔ اس کا نام چانکیہ تھا۔ چانکیہ کے ساتھ اس کے مل جانے کے بعد ان دونوں نے ایک گروپ بنا لیا، ایک گروہ بنا لیا، اور یہ ایک مسلح جدوجہد یا چھاپا مار جنگ انہوں نے شروع کر دی۔ کچھ مورخین اس کو ڈاکو کا نام دیتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکوؤں کا روپ دھار لیا۔ کچھ عرصہ انہی جنگلوں میں گھومتے پھرتے ان کے ہاتھ ایک بہت بڑا خزانہ لگ گیا، جس کی وجہ سے ان دونوں نے ایک منظم فوج تیار کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے ریاست مگدھ کے خلاف باقاعدہ بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سکندر اعظم کے مرنے کے بعد، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس کی ریاست پر زوال آنا شروع ہو گیا تھا۔ ہندوستان میں بھی
جو جنرل یہاں پر جس کی حکومت تھی یہاں بھی اس کے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں، تو اس نے سب سے پہلے بھیرا، ملتان، شورکوٹ اور یہ سارا منکیرا تک کا علاقہ، ملتان تک کا علاقہ اس نے یونانی حکمران سے چھین لیا۔ اس کے بعد ریاست مگدھ کے حکمران سے اس نے بغاوت کی اور اس سے بھی مالوا اور کاٹیا وار تک کا علاقہ اس نے چھین لیا۔ یہ نوجوان خود بادشاہ بن بیٹھا اور اس کے ساتھ جو چانکیہ تھا وہ اس کا وزیر اعظم کے طور پر اس کے ساتھ کام کرتا، اور یہ اس کے مشورے سے اپنی فوجیں دوسرے لوگوں کے دوسری ریاستوں کے ساتھ لڑانے اور ان کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہا۔ یونانیوں سے ٹیکسلا اور جیلم تک کا سارا علاقہ حاصل کر لینے کے بعد ہندوستان پر جو جنرل سلیوکس کے حکمران تھے، اس کے جانشین تھے، جب جنرل سلیوکس کو یہ پتہ چلا کہ ہندوستان کی ریاست میں بغاوت ہو گئی ہے تو وہ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے خود آیا۔ لیکن پہلے تو ابتدا میں اس کو بہت شکست ہوئی اور یہ ایک دفعہ پھر شکست کھاتا ہوا پہاڑوں کی ترائی میں چلا گیا چندر گپت موریہ، لیکن اس کے بعد اس نے دوبارہ اپنے آپ کو منظم کیا اور اس نے جنرل سلیوکس کی فوجوں کو شکست دینا شروع کر دی۔ ابھی یہ جنگ جاری تھی کہ جنرل سلیوکس کو علم ہوا کہ یونان میں اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی گئی ہے، لہٰذا وہ اس بغاوت کو کچلنے سے بیشتر ہی اس نے واپس یونان جانے کی تیاری کر لی اور اس نے چندر گپت موریہ کو بلا کر اس کو کابل، ہرات اور کندھار تک کا علاقہ اس کے حوالے کر دیا، جس کے عوض چندر گپت موریہ نے جنرل سلیوکس کو 500 ہاتھیوں کا تحفہ عطا کیا۔ ان کی جب یہ آپس میں صلح ہو گئی تو بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ جنرل سلیوکس نے اپنی ایک بیٹی کی شادی چندر گپت موریہ سے کر دی اور اپنی یہ سلطنت چندر گپت موریہ کے حوالے کر کے وہ واپس یونان چلا گیا۔ چانکیہ کی مدد سے جب اس نے پاٹلی پاتر یا موجودہ پٹنہ کی ریاست حاصل کی تو اس وقت اس کی فوجی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور یہ ریاست جب فتح ہوئی تو نہایت قتل و غارت ہوئی اور نہایت کشت و خون ہوا، جس سے چندر گپت موریہ کا جو ضمیر تھا وہ جاگا اور اس نے جنگ و جدال سے اسے نفرت ہو گئی اور اس نے پہلے جین مذہب اور اس کے بعد بدھ مت اختیار کر لیا، اور اس نے بھی اہنسا کا سہارا لیا۔ اس نے گوشت خوری چھوڑ دی، گوشت کھانا چھوڑ دیا، وہ سبزی کھاتا تھا، اور اس نے یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے اور جانوروں کو بھی قتل کرنے سے توبہ کر لی۔ چندر گپت موریہ کی حکومت کے بعد جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا بندوسار کے نام سے وہ اپنے والد کی جگہ پہ تخت نشین ہوا۔ بندوسار نے اپنے والد کی تمام سلطنت کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ جو بغاوتیں تھیں ان کو سختی سے کچل دیا، اس لیے اس کو دشمن کش کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بندوسار چونکہ ایک بہت بڑا راجا تھا اس وقت کا، ویسے بھی بہت سے راجا مہاراجاؤں میں اس وقت بہت سی شادیاں کرنے کا رواج تھا، اس کے محل میں بھی بہت سی عورتیں اور اس کی کنیزیں تھیں، جس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے 100 سے زیادہ بیٹے اور اتنی ہی بیٹیاں تھیں۔ بندوسار نے نہ صرف اپنے والد کی ریاست کا مضبوطی سے دفاع کیا بلکہ خود بھی اس نے کچھ فتوحات کی، مغربی ممالک سے اس نے اپنے تعلقات کو بہتر کیا، اس نے بھی مذہب کی تبلیغ کے لیے لوگوں کو اکسایا اور یہ بھی بدھ مذہب کی تبلیغ میں حصہ لینے لگا۔ اس کے علاوہ شمال سے
हिंद की नेपाल की तराई से लेकर जनूब में मैसूर तक इसकी सल्तनत फैली हुई थी। जिस वक्त हम इन 326 कबल मसीह या सिकंदर आजम की वफात के बाद के हिंदुस्तान का जायजा लेते हैं तो वो रियासतें जो पहले छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी हुई थीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने आकर उनको यकजा किया और अपने फौजी ताकत से इनको फतह किया और एक बड़ी सल्तनत की हिंदुस्तान में पहली दफा बुनियाद रखी। ये हिंदुस्तान की वो सल्तनत थी जिसको बाद में आने वाले कई सालों तक इनके पोते अशोक आजम ने संभाले रखा, लेकिन अशोक आजम के बाद फिर एक दफा यहाँ पर अफरा तफरी हुई। तो हमने आज की अपनी इस नशिस्त में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बेटे बंदुसार का तज़किरा किया है। इंशाअल्लाह अपनी अगली नशिस्त में बंदुसार के बेटे अशोक आजम का तज़किरा करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने